کئی پارٹیاں گپکار الائنس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ بہت ہی مشکل حالات ہے ہمارے عوام کے لیے، خاص طور پر جموں کے لیے، کشمیر کے لیے۔ جو وعدے کیے گئے تھے عوام کے ساتھ، جموں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، وہ سب کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر کشمیر پہلے تھا پریشان، کہا جاتا تھا، جموں بھی پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ جب 2019 کو جو ہوا اس پر ہم بحث نہیں کر لیں گے، ہماری نظر میں غلط ہوا۔ اب اس ہسٹورک سٹیٹ کو ڈاؤن سائز کر لینا، ڈیوائیڈ کر لینا، اور وہ بھی انٹرنیٹ ختم کر کے، ٹیلی فون لائنیں کاٹ کر، اندھیرے میں سمجھ لیجیے ایسا کیا گیا۔ اب درم اپنی جگہ جموں میں مندر ہے، مندروں کا شہر ہے، سلامت رہے یہاں کے لوگ۔ جموں کے رہنے والے لوگوں کی ڈگنیٹی کو ساتھ لے کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی خطہ ہے جموں کشمیر، جو ایک ہسٹورک سٹی، جو ڈوگرا سٹیٹ کے نام سے جاننے والا ریاست رہی ہے، اس کو ڈاؤن سائز کیا گیا، اس کا نام ہی مٹا دیا۔ پارلیمنٹ میں کہا کہ الیکشن کروائے، ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس کیا پورا، اپ گریڈیشن آف الیکٹورل رولز بھی ہوا، وہ بھی کیا۔ اب کون سا بہانہ بچا ہے؟ جب یہ سب کچھ کیا، پھر جواز کیا ہے اسمبلی الیکشن میں کرنے کا؟ کون سا وکاس؟ مجھے بتائیے، وکاس کے بارے میں، سڑک بنانا وکاس؟ کیا پہلے سڑکیں نہیں بنتی تھی؟ مجھے بتائیے۔ جو بھی پروجیکٹس ہیں ہماری ریاست میں، ابھی نیشنل ہائی وے دیکھ لیجیے، وہ تو یو پی اے میں شروع ہوا تھا۔ سڑک بنانے کے لیے 370 کو یا ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، یونین ٹیریٹری میں بدل دینا، سڑک بنانے کے لیے، کوچہ بنانے کے لیے ایسا ضروری نہیں تھا نا۔ کیا اتنی سی بات میں ان سے کہتا ہوں، یار شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس سوال کا جواب چاہیے جموں کو کہ باقی ہر جگہ پر اگر اسمبلی ہے، جموں واسیوں کو، کشمیر کے لوگوں کو اسمبلی نصیب کیوں نہیں؟ آپ نے ڈی لیمیٹیشن پھر کیوں کروایا؟ آپ نے اپ گریڈیشن آف الیکٹورل رولز کیوں کروایا؟ آپ نے اتنا پارلیمنٹ میں کہا کہ الیکشن کروائیں گے، کون سا موسم ہوگا؟ کس نجومی کے پاس جانا ہے؟ تب جا کر آپ الیکشن کروائیں گے۔ کن گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے جموں کو، کشمیر کو؟ ہم یہی اعلان کر لیں گے کہ جموں ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے۔ نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں گریٹر جموں اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیتو سنگھ۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کو روبرو کرانے جا رہی ہوں، وہ شخصیت کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے جانے مانے دگج لیڈر اور گپکار الائنس کے سپوکس پرسن اس سمے ہمارے ساتھ محمد یوسف تارگامی جی موجود ہیں۔ جانتے ہیں ان سے کچھ باتیں، کرتے ہیں ان کے ساتھ سوال اور لیتے ہیں ان سے کچھ جواب۔ سر، گریٹر جموں میں آپ کا سواگت ہے۔ بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ 3 اکتوبر کو جو ہے آل پارٹی میٹ ہوئی، آل پارٹی میٹ اور گپکار الائنس، اس کے بارے میں سر ہمیں کچھ کنفیوژن ہے، کچھ آپ کلیئر کریں گے؟ نہیں، جہاں تک یہ کنفیوژن کی بات ہے، کنفیوژن کی گنجائش نہیں ہے۔ یس، آپ کو لگا وہ یہ ہے کہ یہ آل پارٹیز میٹنگ نہیں ہے، یہ اپوزیشن لیڈرز کی ایک میٹنگ تھی۔ تو آل پارٹیز کے معنی ہیں کہ ساری پارٹیاں، جو بھی پارٹیاں ہیں، لیکن اس کے برعکس یہ ان جماعتوں کا اجلاس تھا جو کچھ معاملات پر ایک رائے رکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی جوڑا کہ گپکار الائنس اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو پارٹیاں، کئی پارٹیاں گپکار الائنس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری رائے یہ رہی کہ ہمیں ان تمام قوتوں کو، پارٹی کے جو رہنما
لوگ ہیں ان کو دعوت دی جانی چاہیے جہاں گفتگو کر سکے اور اس کو وسعت دے، براڈن کر لیں اپنے ڈائلاگ کو، ڈسکشن کو، تب جا کر موجودہ صورتحال جو کہ ہماری نظر میں بہت ہی مشکل حالات ہیں ہمارے عوام کے لیے، خاص طور پر جموں کے لیے، کشمیر کے لیے، اور اس وجہ سے حالات کا تقاضا یہی ہے کیا اس کو چند جماعتوں تک ہی محدود نہیں رکھا جائے ہمارے گفتگو کو، بات چیت کو، بلکہ اور سارے لوگ جو ایک رائے رکھتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں ان کو دعوت دی جانی چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا تو ہمیں خوشی ہے کیا جن لوگوں کو ہم نے دعوت دی وہ آئے اور کئی گھنٹے ایک ساتھ مل کر گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور جو ہماری بحث رہی زیادہ تر ہماری بحث کا مرکز رہا موجودہ صورتحال جموں کی، کشمیر کی، عام سطح کی زندگی جو جی رہے ہیں ہمارے لوگ، اور اسی وجہ سے جہاں تک متفقہ رائے بنی وہ یہی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے عوام کے ساتھ، جموں کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، وہ سب کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں، اور کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سرکاری زعماء کی طرف سے جو آج تک اعلانات ہوئے وہ زمینی حقائق کے ساتھ، گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ ان کا جوڑ نہیں۔ اور آج اگر کشمیر پہلے تھا پریشان، کہا جاتا تھا جموں بھی پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ جموں کا بزنس والا، دکاندار، جموں کا یووا پیڑھی، نوجوان خاص طور پر روزگار کو لے کر، جموں کا چیمبر، بزنس والا، وہ بھی پریشان۔ انویسٹمنٹ کے بارے میں چرچا ہے لیکن انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ہے ابھی ریتی کا ٹھیکہ لینے والا بھی باہر سے ہی ہے۔ جو جموں کے لوگ ہیں جو اس پیشے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بیچارے کہیں کے درد کے ڈھوکرے کھانے پر مجبور ہیں۔ تو یہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہی ہم نے یہ اجلاس طلب کیا، اور انہی مدعوں کو لے کر خاص طور پر چرچا بھی رہی۔ اور ایک اور بات خاص طور پر آپ کی وساطت سے اپنے جموں کے بھائیوں بہنوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا، جب 2019 کو جو ہوا اس پر ہم بحث نہیں کر لیں گے، ہماری نظر میں غلط ہوا، غلط کیا، اور وہ بھی جو بھی کیا ہمیں پوچھے بنا کیا۔ جموں کو پوچھا نہیں گیا، کشمیر کو نہیں پوچھا گیا۔ ایک بڑا سوال جو ہمارے سامنے رہا تب سے لے کر آج تک کہ ایک ہسٹورک اسٹیٹ، ڈوگرا اسٹیٹ کے نام سے جاننے والی اسٹیٹ، تواریخی پس منظر میں اس کا ایک بڑا مقام رہا ہے پورے ملک کے موجودہ دور کی تاریخ میں۔ اب اس ہسٹورک اسٹیٹ کو ڈاؤن سائز کر لینا، ڈیوائڈ کر لینا، اور وہ بھی انٹرنیٹ ختم کر کے، ٹیلی فون لائنیں کاٹ کر، اندھیرے میں سمجھ لیجیے ایسا کیا گیا۔ اسمبلی تھی نہیں، پہلے ہی 2018 میں اس کو بھنگ کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے کونسل بھی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ساری پریشانیاں رہی ہیں ہمارے عوام کو، اور اب یہ کامیاب ہوئے تھے آج تک موجودہ سرکار بی جے پی کی قیادت لڑوانے میں، کیا کشمیر میں ایک بات کہو، جموں میں دوسری بات کہو، تیسری بات دلی میں کہو، جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، لڑاؤ آپس میں دھرم کا واسطہ لے کر۔ اب دھرم اپنی جگہ، جموں میں مندر ہے، مندروں کا شہر ہے، سلامت رہے یہاں کے لوگ، اور کشمیر میں اذان ہوتی ہے، یہاں بھی اذان ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ ہیں، عقیدہ ہے اپنا، لیکن پھر لوگوں کا جیون بھی ہے، زندگی کے معاملات بھی ہے۔ تو یہ نہیں سوچا تھا کبھی کہ محض دھرم کے نام پر، عقیدے کے نام پر آپس میں لڑوانا ہی کافی ہے،
لوگ دھیرے دھیرے اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھ رہے ہیں. ہم نے اچھے دنوں کا خواب بھی سپنا بھی دیکھا تھا. اچھے دن بزنس والا بھی دیکھتا تھا کہ اچھی بزنس ہوگی، اور وہ نہیں کہ باہر والے آ جائیں گے یہاں ٹھیکیداری کرنے کے لیے. وہ نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں پچھلے 4 سال 5 سال سے انتظار کریں گے کب صبح ہوگی جہاں نوکری ملے گی ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کو، بیٹی کو، بیٹے کو. آج تک ہوا نہیں ایسا ہو رہا ہے آج. سر اگر گپکار الائنس کی بات کریں تو گپکار الائنس میں جو لیڈرز اس میں جنہوں نے شرکت دی ہے وہ صرف کشمیر کے ہیں، جموں کے لیڈرز کو ان میں نہیں ڈالا گیا. تو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گپکار الائنس صرف کشمیر کی بات کرتی ہے. میں اس لیے کہوں گا کہ شاید یہ حقیقت نہیں ہے کہ گپکار الائنس میں صرف جموں کے، اب نیشنل کانفرنس اس کا ایک کمپوننٹ ہے تو اس میں جموں کے لیڈر بھی ہیں. اس میں پہلے کانگریس والے بھی تھے گپکار الائنس میں، تو کانگریس کے یہاں سے بھی لیڈر آتے تھے. اور اسی طریقے سے پی ڈی پی بھی ایک جماعت ہے، جموں میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے. سی پی ایم بھی ہے، چھوٹی جماعت ہے. سی پی آئی ہے، بڑی جماعت ہے. لیکن یہاں بھی وہاں بھی کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ نہیں جان سکتے ہیں کہ چونکہ فاروق صاحب ایک ہے تو وہ وہاں کا ہی ایک جگہ کا ہوگا، لیکن ان کا مکان یہاں بھی ہے، یہاں بھی رہائش ہے، کبھی کبھی بیچ میں آتے ہیں رہتے ہیں. تو اور اسی وجہ سے شاید اسی تاثر کو دور کرنے کی ضرورت بھی تھی کہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار اجلاس طلب کیے جموں میں آ کر. اگر آپ جائزہ لیں گے پچھلے 1-2 سال کا، 1-2 سال میں اکثر میٹنگیں جو ہوئی کشمیر سے کم جموں میں زیادہ، وہ اس وجہ سے نہیں کہ کشمیر میں ہم کر نہیں سکتے تھے، وہ اس لیے کیونکہ جموں میں جو یہ فیلنگ تھی کہ یہ کشمیر کا سنگٹھن ہے اور کشمیر تک محدود ہے. ہم نے یہ کوشش کی یہ کشمیر کا سنگٹھن نہیں، جموں کشمیر کا سنگٹھن ہے، اور اس میں جتنا کشمیر شامل ہے، کشمیر کے مفادات کا تعلق ہے، اتنا ہی جموں کے انٹرسٹس کا خیال ہے. جموں کے رہنے والے لوگوں کی ڈگنیٹی کو ساتھ لے کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے کئی میٹنگیں، آج نہیں، آج یہ پہلی میٹنگ نہیں ہے، کئی میٹنگیں ہم نے کی، پہلے بھی ہوئی ہے، فاروق صاحب کے گھر پر ہوئی، اور لوگوں کو شامل کیا، جس میں چھوٹی بڑی تنظیمیں جو ہیں جموں کی وہ بھی انہوں نے بھی ان میٹنگوں میں شرکت کی، اور کل بھی ایسا ہی ہوا. سر آل پارٹی میٹ کی اگر ہم بات کریں تو پہلے بھی یہاں پر یہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں. آل پارٹی میٹ کی رن نیتی کیا ہے، آگے کی رن نیتی کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے فیصلہ کر لیا نا. ابھی ہمارا یہ آج ہم نے ان حالات میں میٹنگ کی جب جو لوگوں کے مسائل ہیں، لائیولیہوڈ ایشوز ہے، بزنس کے ایشوز ہیں، رہن سہن کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس بات پر بھی چرچا کی کہ ایک خطہ ہی ہے، ایک ہی خطہ ہے پورے ملک میں جہاں ہر جگہ پر اسمبلیاں ہیں. ہمارا دیش ابھی بھی فیڈرل دیش ہے، جہاں پارلیمنٹ ہے وہاں اسمبلیاں ہے، ہر جگہ اسمبلی ہے. یونین ٹیریٹریز میں بھی اسمبلیاں ہیں. دہلی کا یونین ٹیریٹری آپ دیکھ لیجئے، اسمبلی ہے. پانڈیچیری دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی ہے ڈھانچہ سانچہ. ایک ہی خطہ ہے جموں کشمیر، جو ایک ہسٹورک سٹیٹ، جو ڈوگرا سٹیٹ کے نام سے جاننے والا ریاست رہی ہے، اس کو ڈاؤن سائز کیا گیا، اس کا نام ہی مٹا دیا. اور پھر 2018 میں اسمبلی بھنگ کی. 18 سے لے کر آج 23 ہے، نئے سرے سے پارلیمنٹ کے چناؤ آنے والے ہیں. پارلیمنٹ میں کہا کہ الیکشن کروائیں گے، ڈی لمیٹیشن کا پروسیس بھی کیا پورا، اپ گریڈیشن آف الیکٹورل رولز بھی ہوا، وہ بھی کیا. اب کون سا بہانہ بچا ہے؟ اور امن بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے G20 کیا. جب یہ سب کچھ کیا پھر جواز کیا ہے اسمبلی الیکشن نہ کرنے کا؟ پنچایتی راج الیکشن، یہاں اربن لوکل باڈیز الیکشن کی بات کریں تو انہیں بھی ڈیفر کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہمارا ماننا ہے کہ ان کی کہنی اور کرنی میں فرق ہے. یہ ان کی زمین جو ہے پاؤں سے وہ کھسک رہی ہے.
क्योंकि जो वादे किए थे अच्छे दिन, वो अच्छे दिन बड़े अमीरों के लिए हैं, रोसा के लिए हैं, कॉरपोरेट्स के लिए हैं, अंबानी है, अडानी है, टाटा है और ग्रुप्स हैं, लेकिन जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, बिजनेस नहीं है, लाइवलीहुड बेरोज़गारों के साथ साथ जो डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, स्कीमों में काम करने वाले, उन्हें वक्त पर उजरत नहीं मिलती है, वेजेस नहीं मिल रहे हैं, विडो पेंशन नहीं मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो विकास तो बहुत तेजी से होता हुआ नजर आ रहा कौन सा विकास, मुझे बताइए विकास के बारे में। सड़क बनाना विकास, क्या पहले सड़कें नहीं बनती थी? मुझे बताइए। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी रियासत में, अभी नेशनल हाईवे देख लीजिए, वो तो यूपीए में शुरू हुआ था। ये टनल्स सैंक्शन हुए थे यूपीए के वक्त में। अगर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है ना, ये नहीं अगर आज सरकार है तो कल दूसरी सरकार आ जाएगी, ये प्रोजेक्ट्स तो आगे बढ़ेंगे। और सड़क बनाने के लिए 370 को या रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी में बदल देना, सड़क बनाने के लिए, कोचा बनाने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं था ना। कोचे तब भी बनते थे ना, पहले भी बनते थे, और कोचे अब भी बनने चाहिए, जो कि इतने नहीं बन रहे हैं जितना ये दावा है इनके पास। असल में सवाल क्या है? असल में सवाल लोगों का लाइवलीहुड क्या है। कल आपने देखा होगा आशा वाले यहाँ बड़ा उनका जुलूस था, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले कई हफ्तों से। क्यों? वो कह रहे हैं हमारा ऑनरेरियम बहुत कम है। वो मांग क्या कर रहे हैं कि हमें एक मिनिमम वेजेस एक्ट जो बना है पूरे मुल्क में, हमें उसके मुताबिक वेजेस दे दो। हम काम करने वाली, हमें काम करने की जिम्मेदारियां मिली हैं और उस काम का हमें मुआवजा मिलना चाहिए। आप हैरान होंगे, जो स्कीमों में आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा, मिड डे मील, वक्त पर वो थोड़ा सा ऑनरेरियम भी नहीं मिलता है। उजरत की बात तो, मिनिमम वेज की बात तो आगे रही, वो तो वर्कर का दर्जा मांगते हैं। और आज अगर आप देख लेंगे, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स हैं, 5 महीने से उनको तनख्वाह नहीं। ये तरक्की है? कौन सी डेवलपमेंट? अगर हमारे रोजगार के वसीले ना मिले हमारे नौजवानों को, मुझे बताइए क्या एमए डिग्री, पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है कि एस्पिरेशंस यही है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, उसको कल नौकरी मिलेगी, उसकी दुनिया भी ठीक बनेगी। यही तो एस्पिरेशन है ना, सपने तो यही है ना। आज इनसे पूछ लीजिए कि वो ये बताएं कितने लोगों को रोजगार मिला 2018 से। अब 2014 में उन्होंने इक़्तिदार 9 साल हो गए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी। उन 2 करोड़ में जम्मू कश्मीर को कितने लाख मिले वो तो बताए ना। सिंपल बात है। सर, आपने जम्मू कश्मीर को बहुत नज़दीक से देखा है, आप बहुत पुराने लीडर हैं और बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं। जम्मू कश्मीर का कोई ही ऐसा खिता होगा जो आपकी नज़र से दूर होगा। आप इस समय के जो मौजूदा हालात हैं उनको किस तरह से देखते हैं कि जो इस समय मौजूदा हालात बने हुए हैं? मैं एक चीज़ बताऊंगा, पूरे मुल्क के हालात ठीक नहीं है। आज ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कैसे लोगों को डराया जाए। अभी कल ही आपने देखा होगा, न्यूज़ के लिए एक बड़ा एक वेबसाइट है, बेबाकी से वो लिखते थे, अब गुनाह बन गए हैं, जुर्म बन गए हैं। और जो लोग गिरफ्तार भी हुए अभी तक, कल से लेकर आज तक, वो ढूंढ रहे में एफआईआर चाहिए, उनके रिश्तेदार, एफआईआर तक नहीं मिलता। कल ही दिल्ली में आपने देखा होगा, प्रेस वो जो एडिटर्स गिल्ड ने, प्रेस क्लब वालों ने, बाकी सीनियर जर्नलिस्टों ने जुलूस निकाला। अरे ये क्या हाहाकार मचा दिया आपने, किस जुर्म में? ये तो प्रेस के साथ है, प्रेस फ्रीडम के साथ है, और बाकी लोगों का हाल देख लीजिए। लेकिन मंदिर मस्जिद का सवाल वो लेकर जाते हैं, देने के लिए कुछ नहीं है ना। वो जो मंदिरों में जाने वाले हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए, उनको मजदूरी चाहिए, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अब यही है कि उन्होंने कहा, कल वो बिल लाई, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन,
हमने बहुत पहले से ही यहाँ वकालत करते आए हैं, अच्छा हुआ, लेकिन कब वो पूरा होगा? अभी सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, तो तब तक कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कितने साल लग जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं, आशा वर्कर्स हैं, विडोज हैं, इवन उनको जो विडो पेंशन चाहिए वो नहीं मिलता है वक्त पर, वो तो दे दो उनको। ये आप भी कब तक देखते हैं मौजूद इस समय असेंबली इलेक्शन? अभी तक हमारे लिए सपना ही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी वाले शोर कर रहे हैं, क्या इतनी सी बात मैं उनसे कहता हूँ, यार शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस सवाल का जवाब चाहिए जम्मू को, कि बाकी हर जगह पर अगर असेंबली है, जम्मू वासियों को, कश्मीर के लोगों को असेंबली नसीब क्यों नहीं? आपने डिलिमिटेशन फिर क्यों करवाया? आपने अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स क्यों करवाया? आपने इतना पार्लियामेंट में कहा कि इलेक्शन करवाएंगे, कौन सा मौसम होगा, किस नजूमी के पास जाना है, तब जाकर आप इलेक्शन करवाएंगे? किन गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है जम्मू को, कश्मीर को? इन्हीं सवालात को लेकर हम 10 तारीख को हमने फैसला किया है, कमरे में बहस की। अब जम्मू शहर में, इस खूबसूरत शहर में कहीं पर सड़क पर निकलेंगे, जनता के दुख सुख में शामिल होने का ऐलान कर लेंगे। हम यही ऐलान कर लेंगे कि जम्मू हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। एक साथ मिलकर हमने आवाज़ उठानी होगी अच्छे जीवन के लिए, हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, आन बान शान हो, रोज़गार हो। और यही वजह है कि सारी पार्टियां अपोजिशन की, उनको हमने दावत दी है। उम्मीद है कि हम एक पुरअमन एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे। सरकार हमें मौका देगी ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जी, जिन्हें हम सब जानते हैं तारुफ का ये बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। जिस तरह से ऑल पार्टी मीट हुई 3 सितंबर को और उसका जो क्रक्स निकला, उसमें ये बताया गया कि ये सब ऑल पार्टी मीट के जो लीडर्स हैं, ये 10 अक्टूबर को जो है एक हड़ताल, एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर रोशनी डाली जाएगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।